الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج انشاءاللہ سورہ نساء سے اس کا آغاز ہوگا اور پورا 5ویں سپارے کی تلاوت ہوئی ہے، تو انشاءاللہ پورے 5ویں سپارے کے اندر سے منتخب آیات اور ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شادی کتنی عورتوں سے بیک وقت ہو سکتی ہے، تعدد ازواج کا ذکر کیا اور پھر اس کی شرط بھی بیان کی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو وہ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے 3 سے 4 سے۔ تو پھر لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے مابین انصاف نہیں کر سکو گے تو فقط ایک سے نکاح کرو۔ تو دوسری شادی کے خواب دیکھنے والے اور اس کے متمنی رہنے والے جو اپنے نفسانی خواہشات کے زیادہ تابع ہوتے ہیں، لیکن ہمدردی کا اظہار یوں کریں گے جی بیوہ تھی، 2 بچے تھے، ہم نے کہا چلو سہارا دے دیں گے، اور کچھ عرصے بعد جب یہ سہارا دینے کا سارا جوش ختم ہو جاتا ہے تو پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا پھر دوسری سے ناانصافی کا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بھی کوئی خاتون شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہیں، تو وہ پہلے زوجہ ہوتی ہے، دوسری کی طرف سے تھوڑا سا نرم گوشہ حاصل ہوتا ہے تو فوراً ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور جوش میں شادی کر لی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو کہا جاتا ہے بھی چھپا کر رکھو، بعد میں ظاہر کر دوں گا، اور وہ ظاہر کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جھگڑے بڑھتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، ایک کو چھوڑ کے اور دوسری کے ساتھ یا اس کو طلاق ہی دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے ناانصافیاں ہوتی ہیں اور انسان کسی کی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو ایک سے ہی نکاح کریں، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب بھی کوئی دوسری شادی کا فرض کر لیں ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ تمام تر احکام سیکھے، اس کے بعد قدم اٹھائے۔ دین کی ABC نہیں آتی اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو انشاءاللہ انصاف کر لوں گا۔ پہلے انصاف کا مفہوم ہی سمجھ لے کہ انصاف کہتے کس کو ہیں، اور پھر جو بیویوں کے درمیان انصاف اس کو سیکھا جائے۔ لیکن بہرحال اپنا مقصد پورا کرنا اصل مقصود ہوتا ہے تو ضمنی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ مکمل طور پر ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ عورتیں تمہارے لیے ان میں سے کسی شے کو بذات خود پسند کریں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تم اسے دل کی خوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ عورتوں کو ایک تو حکم موجود ہے، عورتوں کو ان کا مہر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر عورت اپنی خوشی سے شوہر کو مہر معاف کر دے تو بھی اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے کہ آیت نے بیان فرمایا۔ اور عورت یاد رکھیں ایک دفعہ اپنا مہر معاف کر دے تو پھر اس سے رجوع نہیں کر سکتی کہ مجھے واپس کر دو، وہ گیا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مالوں کو کھانے کی مذمت بیان فرمائی۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بالغ کو بھی یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے وہ یتیم نہیں ہوتا۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ یہ دیکھا ہے اور ہو جاتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، یا بہن کا انتقال ہوا بچے چھوٹے ہیں، اور ان کا مال وراثت کھا لیا جاتا ہے، دبا لیا جاتا ہے، اور اس طرح یتیموں کے مال کو کھانا لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر سگے بھائی بہن والد صاحب کا انتقال ہوا اور ان میں کچھ نابالغ ہیں بھائی بہن، تو ان کے اجتماعی مال سے کوئی بھی غیر ضروری چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ اگر اجتماعی مال سے کیا تو پورے مال میں ان نابالغان کا حق بھی شامل ہے، اور ان کے مال کو بغیر اجازت اس طرح کے مستحبات میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے تجہیز و تکفین، وہ تو چلیں والد صاحب کی وراثت کے پیسے سے آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اضافی چیزیں، مہمان آ گئے کھانا کھلا رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، 40واں 10واں 20واں برسی وغیرہ ہے، یہ کوئی اپنے ہی پیسوں سے کرے یا پھر تمام بالغان کی اجازت سے ان کے پیسوں سے کرے، نابالغ کا پیسہ اس میں شامل ہو گیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، محض وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح دوستوں کو بعض اوقات دھوکہ دے کر ان کے مال کو اینٹ لیا جاتا ہے، دوست فوت ہو گیا، اس کے یتیم بچے ہیں اور ان کے مال کو کھا گئے، تو یہ سمجھ لیں اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں اس طرح دوسروں کا مال جب پہنچائیں گے، اپنے پیٹ میں اتاریں گے، یہ جہنم کی آگ اتار رہے ہیں۔ اس لیے بیوی بچوں کو بھی ذرا اپنے شوہر کے معاملات پر، اپنے والد کے معاملات پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا حق دبا کر لے کر آ رہا ہو، تو یہ نہیں ہے کہ بیوی کو سونے کے سیٹ ملے تو پھر وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ شوہر کہاں سے لا رہا ہے، اس کے بعد سیٹ مل رہے ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں، جی نعمتیں آ رہی ہیں گھر کے اندر، بھی کہاں سے آ رہی ہیں بھی تھوڑا سا غور کر لو۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیوی بچے سمجھائیں تو شوہر بیک پر آ جاتا ہے، ورنہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھے اور بغیر پوچھے وہ اس طریقے سے مال حاصل کر کے خوش ہوں، تو وہ زیادہ لانے کے چکر میں پھر اس طریقے سے، یا بیوی بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں اس طرح غلط قسم کے مالوں کو بھی لے آتا ہے، اور سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ پھر 13ویں اور 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تِلْکَ حُدُودُ اللّہ وَمَن يُطِعِ اللّہ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جانا، مکان بنانے میں، سواری میں، بچوں کی شادی کرنے میں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کامیابیاں، یہ تو عارضی اور ضمنی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگی۔ اس سے وہ عاشقان رسول کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے نعرے لگانے والے خاص طور پہ درس حاصل کریں کہ جو اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نعرے بلند و بالا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں کہنا ماننا قبول نہیں ہے۔ عجیب عشق رسول ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں ایسا عشق اگر بیوی آپ سے کرے، بچے کریں، دوست کریں، تو قابل قبول نہیں ہے کہ یہ تو باتیں کرتے ہو، عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، اور اپنا معاملہ ایسا ہے۔ اصل ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہی ایک عاشق کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جب عشق میں ڈوب جاتا ہے تو اپنے محبوب کی بات کیوں نہیں مانے گا، وہ محبوب کی بات مانتا ہے۔ اور پھر آگے متصلاً ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگ جائے، آگے نکل جائے، جو شریعت نے لیمیٹیشنز رکھی ہیں نگاہ کے سلسلے میں، ذہن کو استعمال کرنے کے اعتبار سے، ہاتھوں کے، پیروں کے، مال کے خرچ اور اس کے کمانے کے اعتبار سے، اس میں خیال نہ کرے اور آگے بڑھ جائے، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اطاعت، اور یہ میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت اور معصیت، اس کی صحیح شناخت اور پہچان اور معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ علم دین سیکھیں گے۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ عقلاً اس کو پہچان لیں۔ بعض اوقات عقل ایک چیز کو اچھا کہتی ہے، شریعت کہتی ہے غلط ہے۔ بعض اوقات ہماری عقل ایک چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے کرو۔ تو یہ عقل سے قاعدے قانون نہیں بنتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے بنے ہیں۔ تو اس تعلیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان مکمل طور پر مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں آیت میں جن عورتوں سے نکاح کرنا عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُهُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ نکاح کرو تم ان کے ساتھ جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، اور ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے مگر جو پہلے گزر گیا زمانہ جاہلیت میں، بے شک یہ ایک فحاشی کا اور بہت ہی برا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اگر والد صاحب کسی عورت سے صرف ایجاب و قبول بھی کر لیں، جسمانی تعلق کا موقع نہیں بھی ملا، فرض کرنے کسی شخص نے ایسا کیا اور انتقال ہو گیا نکاح کے فوراً بعد اور ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، تو بس یہ ایجاب و قبول سے ہی وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شخص کے بیٹوں پر حرام ہو جائے گی۔ اور پھر مزید آگے ارشاد فرمایا حرمت علیکم، حرام کی گئی ہیں تم پر امہاتکم،
تمہاری مائیں، امن کہتے ہیں جن کی جو اصل ہوتی ہے، جس کی ہم نسل سے ہوں گے، اس میں پھر ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی اور دادی بھی آ گئی۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، یہ چاہے سگی بہنیں ہوں چاہے ستیلی بہنیں ہوں۔ ستیلی بہن اس طریقے سے کہ والد صاحب بدل گئے، والدہ نے دوسری شادی کی اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اب والد صاحب تو کوئی اور ہے لیکن ماں کا چونکہ جز اس میں شامل ہے، اس بچی سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وہ عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی، اور بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، اور بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یاد رکھیں یہ سگی ماں بھی ہو سکتی ہے، اس سے تو چاہے دودھ پلائے نہ پلائے رشتہ حرام ہے، لیکن ایسی کوئی عورت جیسے خالہ ہے، خالہ سے تو خیر نہیں ہو سکتا لیکن فرض کر لیں کوئی اور ممانی ہے، فرض کر لیں، لیکن اس نے 2.5 سال کی مدت میں اگر دودھ پلایا ہے، ہمارے بچپن کے 2.5 سال کی مدت میں، تو رضاعت ثابت ہوگی۔ ویسے تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد سگی ماں بھی ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن رضاعت ثابت ہونے کے لیے، حرمت کے رشتے ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال کی عمر ہے، کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی اجنبی عورت دودھ پلاتی ہے، اگرچہ گناہ تھا لیکن 2.5 سال کے اندر پلائے گی تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اب وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اس عورت کے بچے اس کے بھائی بہن بن گئے، اور جیسے اس کے رشتے سارے ہیں وہ سب اس کے لیے بھی ہوں گے، یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے دادا دادی بن گئے، سب سے وہی حرمت والے رشتے قائم ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں، یعنی وہی جیسے بھی بتایا، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس۔ یاد رکھیں ساس سے حرمت ابدیہ ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت سے شادی ہو گئی، پھر فرض کریں زوجہ کا انتقال ہوا، اب بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربائب کہ وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے کہ جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جو کسی اور شخص کی ہو، ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا، دوسرے شوہر سے اس کے پاس پہلے ایک بیٹی تھی، تو اب اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے، ابھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس عورت سے ایجاب و قبول کے بعد باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو اس کی بیٹی اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اگر صرف ایجاب و قبول ہوا تھا اور کوئی جسمانی تعلق نہیں، اور فرض کر لیں ایجاب و قبول کے فوراً بعد طلاق دے دی، تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلا تو بیان فرمایا، اور تمہاری ربیبہ بچیاں وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں کی کہ جن سے تم نے دخول کر لیا ہو، تو وہ بھی حرام ہو گئیں۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں دخول جو ہے وہ بنیاد ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو اور سسر میں حرمت ابدیہ ہوتی ہے، لہذا فرض کر لیں ایک بچی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے سسر سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ جمع کرو تم 2 بہنوں کو، ایک ہی وقت میں 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے کہ بہنوئی صاحب جو ہیں وہ سالی سے بھی نکاح کر لیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، تو اس پر ہمیں بڑی توجہ رکھنی چاہیے۔ اور آگے مزید فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتیں، یعنی کسی اور کے نکاح میں جو عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لازم بات ہے۔ اس میں اچھی طرح میں گزارش کرتا ہوں، بہت سے لوگ معمولی جھگڑوں پر کورٹ سے فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتے ہیں، جس کو عام طور پہ خلا کہتے ہیں۔ ہم نے تو کورٹ سے خلا لے لیا ہے۔ دیکھیں کورٹ کا خلا ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا، اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر میرے کوئی بھائی بہن ایسے سن رہے ہوں کہ جن کو وکیل نے بہکایا ہو کہ تم اپنے شوہر کے خلاف ایسے کہہ دو شراب پیتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، مارتا تھا، نان نفقہ نہیں دیتا تھا، تو میں تمہیں جلدی آسانی سے خلاصی دلوا لوں گا، اور اس طرح جھوٹ بول کر شوہر نے طلاق نہیں دی، شوہر نے سائن نہیں کیے، شوہر خلا دینے کے لیے تیار نہیں، اور ون سائیڈڈ کورٹ سے آرڈر لے لیا،
یہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے باہر نہیں نکلے گی، یہ کہیں پر بھی نکاح کرے گی تو اس نے نکاح پر نکاح کیا، ماں باپ بھی سب گناہ گار، یہ لڑکی گناہ گار، یہ جتنے تعلق قائم ہوں گے گناہ ہوگا، جو بچے پیدا ہوں گے ان کا حکم آپ خود سمجھ جائیں۔ تو یہ بہت سے والدین انتہائی نادانی میں علم خود نہیں سیکھتے اور اپنی بچیوں کو گناہوں پر پیش کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کا خلا کبھی بھی نافذ نہیں ہوتا، میرے الفاظ یہ کہ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں، اور لازم سی بات ہے یہ کسی مستند مفتی صاحب سے آپ معلوم کریں بھی ہمارے اس پرٹیکولر مسئلے میں ہمیں کورٹ سے جو خلا کی ڈگری ملی ہے، ہمیں خلا دلوا دیا گیا ہے، وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، ورنہ پھر ساری زندگی آپ پچھتاتے رہیں گے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ باہر کے ملکوں میں بعض جگہوں پر یہ شرعی کونسلز بنی ہوئی ہیں جس میں ایک بھی مفتی نہیں ہوتا، کچھ عالم ہوتے ہیں، انہوں نے آپس میں کہہ دیا ہوتا ہم کریں گے، اور کسی کے بھی کیس سن کر ان میں فتویٰ دینے تک کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ بعض اوقات اس طرح خلا کی ڈگری دے دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ علماء ہیں، ان سے ہم نے پوچھ لیا تو اب ہمارے لیے سب کچھ کرنا جائز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ان میں مستند مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو خالی شرعی کونسل نام رکھنے سے کوئی شرعی نہیں بن جاتا، وہ غیر شرعی کونسل ہوتی ہے۔ اور کئی مسائل تو میں اس طریقے کے لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ ان کے باقاعدہ جب وہ ہمارے سامنے پہنچتا ہے ان کا فیصلہ غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا صاحب علم یا بہت ہی بڑا مطلب یہ کہ کوئی 30 مار خان معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن بہرحال اللہ نے جو علم دیا اس کی برکت سے یہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری کنیزیں ہوں۔ اب کنیز کا دور نہیں رہا ہے، پہلے دور میں حملہ ہوتا تھا، جو عورتیں قبضے میں آتی تھیں وہ کنیزیں ہوتی تھیں۔ اب فرض کر لیں وہ شادی شدہ عورت ہے لیکن قبضے میں آ گئی، اس شادی شدہ سے تعلق جسمانی قائم کرنا جائز تھا، جبکہ شوہر دارالحرب میں ہو اس کا، تو وہ اب رشتہ اس کا ختم گویا کہ اب اس سے نکاح یعنی اس سے تعلق جسمانی جائز تھا، وہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان عورتوں کے علاوہ جن کا ذکر ہوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن کس طرح؟ ان تبتغوا باموالکم، اس طرح کہ تم انہیں مہر کے بدلے میں تلاش کرو، محسنین غیر مصافحین، پاکیزہ رہتے ہوئے، زیادتی یا مطلب کوئی خراب کام نہ کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ پیسہ دے کر اور زنا کر لو، یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ پیسے سے مراد ہے کہ مہر وغیرہ ادا کر کے اور پھر باقاعدہ شادی کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید ایک حکم بیان فرمایا اور یہ بہت ہی پیارا ضابطہ قاعدہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ بڑے گناہ کو کبیرہ کہتے ہیں، جو فرض کر لیں کہ ایسا گناہ کہ جس پر کوئی عذاب کی وعید بیان کی ہو، لعنت کا لفظ آ گیا، یا آخرت میں عذاب بیان ہو گیا ہو، یا اس پہ حد جاری ہو، جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنا، زنا پہ رجم کرنا، وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صغیرہ، کبیرہ گناہ جو ہے ایک تو کوئی اسلام لے آتا ہے جیسے کافر، اس کے سارے صغیرہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا توبہ سے ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ حج وغیرہ سے ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو میدان عرفات میں اور پھر مزدلفہ کے قیام کی برکت سے سارے کے سارے گناہ معاف۔ ورنہ اس کے علاوہ جہاں کہیں گناہ کی معافی کا لکھا ہوتا ہے کہ مغفرت طلب کرو سارے گناہ بخشے جائیں گے، جنازے میں شرکت کریں گناہ بخشے جائیں گے، اور اسی طرح نماز پڑھیں تو گناہ بخشے جائیں گے، یہ سب صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 31 اور 32 ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور اگر تم بچو ان کبیرہ گناہ سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تم سے تمہاری خطائیں۔ یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ 2 نماز اگر انسان پڑھتا ہے تو پہلی اور دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب بخشے جاتے ہیں، اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں بخشے جاتے۔ اسی کا گویا کہ بیان ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور داخل کریں گے ہم تمہیں ایک ایسے مقام پر جو کریم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حسد کی ممانعت فرمائی، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں سماعت فرمائیں، اس کے پاس مکان ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بہت زیور ہیں، اس کا شوہر تو اس کو باہر گھمانے لے کر جاتا ہے۔ اس طرح ہماری بہنیں موجودہ نعمتوں کو نظر انداز کر کے فقط ان پہ نگاہ رکھتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کے ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ عورتوں کے ساتھ ایک خاص نہیں، زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا، مرد کو بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے وہ اس کا ثواب ہے ان چیزوں میں سے جو وہ حاصل کرے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اس میں ثواب ہوگا جو انہوں نے کام کیے۔ یہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کا اظہار کیا، کاش ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کرتے تو ویسا ثواب پا لیتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کے لیے الگ اعمال و افعال ہیں، اس پہ ان کے لیے ثواب ہے، مردوں کے لیے الگ محنت والے کام ہیں، اس پہ ان کو بدلہ حاصل ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کر سکتے ہو، فضل مانگو، حسد نہ کرو، فضل مانگو، اور یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی بنا پر احساس محرومی کر کے شکوہ کر بیٹھو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بی بی ام سلمہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ایک تمنا کا اظہار کیا تھا۔ یہ میں عام طور پر عرض کر رہا ہوں، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ مردوں سے مراد شوہر حضرات ہیں، اور بیویوں پر ایک فضیلت ہے، اور یہ کوئی معاذ اللہ ناانصافی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں بعض اوقات جب مردوں کی فیور کے احکام سنتی ہیں تو کہتی ہیں بھی مردوں کو تو بڑی رعایت دی، ہمیں نہیں دی، حالانکہ آپ کے لیے الگ رعایتیں ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر مردوں کو رعایتیں زیادہ دی بھی ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہی آپ کے لیے بخشش ہے اور نجات ہے۔ اس کے افعال پر اعتراض کر کے آپ پہلے ہی کہہ رہی ہیں جی مردوں کو زیادہ دیا ہمیں کم، اگر فرض کر لیں ایسا ہے تو آپ پہلی محروم، اور شکوہ شکایت کر کے آخرت میں بھی محروم، فائدہ کیا ہوگا؟ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ ہرگز نہ رہیں جو اس طرح ناشکری کر کے نہ شوہر کو چھوڑتی ہیں، نہ کسی اور کو، نہ مولوی اور مفتی بچتے ہیں، نہ معاذ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھی اعتراض کر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو فوقیت حاصل ہے بیویوں پر، بما فضل اللہ، اس کے سبب کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو، فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان چیزوں کے سبب کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ لیکن سارے نبی مرد آئے، عورتوں میں فضیلت حاصل ہے، شوہر کو حاکم بنایا، عورت کو محکومہ، ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کے سبب جو وہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے۔ بیویوں کا نان نفقہ شوہر پر ہے تو اس وجہ سے بھی شوہر کو ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، پس نیک عورتیں جو فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں ان پوشیدہ چیزوں کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محافظ بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ عورتیں کہ خوف کرو تم ان عورتوں کی نافرمانی کا، یعنی کوئی فحاشی کی طرف اگر وہ بڑھ جائیں، فَاعِظُوهُنَّ، تو تم ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کی خوابگاہوں کو اس سے جدا ہو جاؤ۔ تو اگر زوجہ کسی غلطی میں مبتلا ہے تو شوہر کو چاہیے اس کو تنبیہ کرے اور ناراضگی کے ساتھ بستر دور کر لے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تم ان کو مارو، لیکن مارنے سے مراد یہ نہیں کہ ہڈی توڑ دو، اور یہ صرف دھمکانا ہے، مارنے سے مراد ہے کہ دھمکاؤ ان کو اگر کوئی بری کی طرف جا رہی ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر کوئی اور ظلم کا راستہ تلاش نہ کرو کہ وہ تو تمہارا کہنا مان رہی ہے پھر بھی کریت تم نے ایسا کیا تھا، پھر ظلم کرو، پھر یہ کرو، نو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تائب ہے اور پیچھے ہٹنا چاہتی ہے تو موقع دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ 43 نمبر آیت میں شراب کے پینے کے بعد نماز کے قریب جانے کو منع کیا، اور یہ وہ آیات ہیں کہ ابھی شراب کی ممانعت آئی نہیں تھی، تو اس میں پھر یہ بتدریج حکم چونکہ آیا، تو یہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون،
یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو جان لو۔ تو حالت نشہ میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ ولا جنوبن، اور تم حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ آؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسافر ہے تو وہ تیمم وغیرہ کر سکتا ہے، ورنہ حالت جنابت میں بہرحال نہیں ہوں گے، یا پھر اگر آپ حالت سفر میں ہیں اور کوئی چیز آپ کو پاکی کی نہیں مل رہی ہے تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ اور آج کل تو تیمم کی چیز تو بہرحال ہر جگہ ملی جاتی ہے، تو تیمم اس کا حکم آگے بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا کسی سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے، صاف مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور دونوں ہاتھوں کا۔ مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دل میں نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، ہاتھ کو مٹی پہ ماریں، اگر مٹی نہیں ہے چکنے پتھر سے بھی ہو جائے گا، فرش سے بھی ہو جائے گا جو سیمنٹ کا ہو، اس پہ ہاتھ پھیریں، اس طرح یوں دونوں ہاتھوں کناروں کو ماریں اور اس سے پورے چہرے کا مسح کریں، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا اچھی طرح کونیوں سمیت، اور سیدھے ہاتھ سے کونیوں سمیت پورے الٹے ہاتھ کا مسح اچھی طرح کر لیں، بس آپ نماز کے قابل ہو گئے۔ ہوائی جہاز میں جب آپ سفر کریں تو اپنے ساتھ ایک پتھر چکنا رکھ لیں بیگ کے اندر۔ باتھ روم میں تو وضو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر پاکی ناپاکی کے مسائل، اس سے تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد 48ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور حالت شرک کے علاوہ حالت مسلمانی میں چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر کے انسان مرے، حتیٰ کہ خودکشی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے نہ بخشے۔ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا وہ اس سے جو کم ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، ہوتی ہے اگر وہ حالت زندگی میں توبہ کر لے تو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا، مراد یہ کہ حالت شرک میں مر گیا، پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اگر توبہ کر لے گا تو بالکل مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے کئی ایسے حضرات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، وہ شرک میں مبتلا تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ حالت وفات کی بات ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو پھر بخشش نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی کی روشنی میں اسی آیت پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کرے، ہو مسلمان، تو اس کے لیے بخشش کے امکانات ہیں، دعائے بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو یہ ہماری بہنیں بھی یاد رکھیں، کہتی ہیں تو مولویوں نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، یہ ہے قرآن میں۔ اگر علماء متأخرین نے عورت کو نقاب کا حکم دیا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکم والے ہیں، حکم والے مجتہدین، مفتیان کرام، مستند علماء، ان کی رائے کا اعتبار ہوگا اور قبول کرنا ہوگا۔ اگر تو سب کچھ قرآن و حدیث میں ہوتا تو پھر یہی ہوتا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، پھر وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہیں گی جن کا براہ راست بیان قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عورتیں کہیں یا کوئی مرد یہ کہے کہ میں سوچوں گا، دیکھوں گا، میری عقل نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے، خود فیصلہ کروں گا۔ نو، علماء فیصلہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں جب کوئی عالم ایسی چیز کا فیصلہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور دیگر علماء تائید دے دیں اس کی، فیصلہ ہو جائے تو سمجھ لیں یہ شریعت ہے، کیونکہ یہ فیصلہ قرآن کے موافق ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم باہم کسی معاملے میں جھگڑا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا اگر یہ ہم ایک آیت پر عمل کر لینا،
کوئی دنیا کا جھگڑا بغیر حل کے رہے نہیں۔ یہ کیوں حل نہیں ہوتے؟ بیوی کہتی ہے میرا مانو، شوہر کہتی ہے میرے کہنا مانو، ساس کہتی ہے میری چلے گی، بیوی کہتی ہے، بہو کہتی ہے میری چلے گی، ایک شخص کہتا ہے میں اس طرح کروں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میری میرا کہنا مانو۔ ارے بھائی جو بھی مسئلہ ہو قرآن و حدیث پر پیش کر دیں، علماء سے معلوم کریں، وہ فیصلہ کر دیں۔ ایک آدمی غلطی پر سرنڈر کر جائے، سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کر دیں کہ ہاں نہ تمہارا فیصلہ ہوگا نہ میرا، جو شریعت کہے گی وہ ہوگا، اور جو غلطی پر ہوگا وہ سرنڈر کرے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی مانے کون؟ آگے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جتنے وہ بھائی بہن میرے سن رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں جب اللہ کے رسول کا پیغام سنایا جائے، ایک غلام کو آقا کا حکم سنایا جائے تو چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی جانی کیسا عشق ہے آپ کا؟ اپنے آقا کی بات سن کر غلام کا موڈ آف ہو جائے، غلام ناراض ہو جائے، غلام جھگڑا کرنے لگ جائے، کیسا غلام ہے یہ؟ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے تو، اگر بیوی ایسا کرے تو، استاد کے ساتھ شاگرد ایسا کرے تو، پیر کے ساتھ مرید ایسا کرے تو غلط ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ سوچئے ذرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا وسیلے کا بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہاں ایک وسیلہ بیان فرمایا جاؤکا، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ انعام بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ آج اگر میں اور یا آپ کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کر بیٹھیں تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری دے لیں اور پھر ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وعدہ خداوندی ہے۔ اب جو حرم میں ہے وہ تو سرکار کی بارگاہ میں کر ہی لے گا، لیکن فرض کر لیں آپ اور میں یہاں پر ہیں تو کیا کریں؟ تو پھر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز سرکار تک پہنچا دے گا۔ کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع کریں اور سرکار کو وسیلہ بنائیں، انشاءاللہ معاملہ حل ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بس اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معیت اور اچھے لوگوں کا ساتھ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے بدلے میں یہ انعام عطا فرمائے گا، تو ہمیں اچھوں کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 77 اور 78ویں آیت میں فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تم تک پہنچ جائے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں، یعنی منافقین کا ذکر ہے، کوئی اچھائی ان کو پہنچتی ہے، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی ان کو برائی پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں اے حبیب کریم معاذ اللہ کہ یہ تو رسول کی طرف سے ہے، انہیں تقسیم کر لیا اچھائی اللہ کی طرف سے اور کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ یہ رسول کی وجہ سے ہو گیا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کل من عند اللہ، تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی اگر برائی پہنچتی ہے، کوئی تمہارے مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو اس قوم کا کیا حال ہے کہ یہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ایک اصول ہے، جو اچھائی برائی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اب ادب احترام کیا ہے؟ جب اچھائی ہم تک پہنچے تو ہم کہیں گے اللہ کا کرم ہے،
اور برائی ہم تک پہنچے تو ہم کہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے. یہ ادب ہے. وہ ادب آگے بیان ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنہ، اور جو اے سننے والے تجھ تک کوئی بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی برائی تجھ تک پہنچتی ہے فمن نفسک، تو وہ تیری شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ بیان کے اعتبار سے کہ اس طرح میں ادب سے ذکر کرنا چاہیے. اور پھر قرآن کی حقانیت کو آگے بیان فرمایا. افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عندی غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس میں کثیر اختلاف پاتے. معلوم ہوا کہ اس کی آیات میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں، سب حکم اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سلام کے جواب کے وجوب کی دلیل ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے بِتَحِيَّةٍ، کسی مطلب یہ کہ جو ملاقاتی طریقے سے کوئی سلام ہوتا ہے، جو بھی سلام کا طریقہ ہو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم جواب دو اس سے بہتر کے ساتھ، اور ردوها، یا اسی کو لوٹا دو. اس میں دو باتیں پتہ چلی. اگر کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے، ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیادہ اس سے کر کے پیش کر دیں، بہت اچھی بات ہے. ورنہ جیسا اس نے کہا ویسا کہہ دیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس جو امر ہے یہاں پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سلام کرنا سنت، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو یہ کچھ آیات تھیں جو آج آپ کی خدمت میں ذکر کی. ابھی یہ 5واں سپارہ جو ہے ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہوا، اور اس میں کچھ اور آیات تھی، لیکن وہ وراثت کے مسائل بھی تھے اس میں، اور دیگر پند و نصائح ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں اس مختصر سے وقت میں بہت ہی طوالت کے ساتھ بیان کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ ان آیات کا ہم انتخاب کریں جو عملی زندگی پر اچھے انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں، یا کچھ معلومات ایسی ہیں جو ہم جان جائیں کہ یہ چیزیں بھی قرآن عظیم میں موجود ہیں. ایک بس تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں کہ فیس بک پر میں بذات خود نہیں ہوتا، ہمارا آفیشیل پیج ضرور ہے. بہت سے لوگوں نے فیس بک پر میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. کوئی کورس کروا رہا ہے، کوئی ڈونیشن مانگ رہا ہے، اور کوئی بیٹھ کے چیٹ کر رہا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے چیٹ کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب ہیں، تو کہتے ہیں ہاں میں مفتی صاحب ہوں، اور باتیں کر رہے ہیں. فیس بک پر نہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہے، فیس بک پر کہہ رہا ہوں، اور نہ میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں. اس لیے کوئی اگر مفتی اکمل صاحب سے وہاں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فرضی ہوں گے، میں بہرحال وہاں پر نہیں ہوں. یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی صرف کراچی میں ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسی نام سے کچھ اکیڈمیز قائم کر لی ہیں، جیسے الفرقان اسکالرز نکال دیا الفرقان اکیڈمی، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر رجسٹر کروائی ہوئی ہیں اپنا حق ہے ان کو چلانے کا، ہم منع کرنے کے مجاز نہیں ہیں. لیکن یہ بری بات ہے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اس کے سرپرست مفتی اکمل صاحب ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہیں. یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، فلاں جگہ فلاں، کہیں ہماری اور کوئی شاخ نہیں ہے. ابھی صرف ہم کراچی کے اندر ہیں. الفرقان اسکالرز اکیڈمی کراچی میں ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ یہاں تشریف لائیں، پڑھیں. ورنہ آن لائن ہماری کلاسز ہوتی ہیں، ہمارے ٹیچرز میل اینڈ فیمیل یہ پڑھاتے ہیں. اگر آپ کو پڑھنا ہو آپ میرے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کو مل جائے گا ہمارے پیج سے. 032124474434 یہ میرا پرسنل نمبر ہے. آپ اس پر ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں تو پھر میں ٹیچر کا آپ کو انتظام کر سکتا ہوں. آن لائن کورس کریں، ورنہ آپ جہاں سے کرنا چاہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بعض جگہ اچھے پڑھانے والے نہیں ہوتے، وہ صرف اسی طریقے سے الٹے سیدھی طریقوں سے کسی کو قریب کرتے ہیں، اور خواہ گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں. لوگ بعض اوقات ہم سے بدظن ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا، ہمارے بھائیوں بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا. ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ تعالیٰ ان کی گھروں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہمارے جو بھی بھائی ذہنی ٹینشن، صدمے میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
ہماری جو بہنیں بے سکونی میں ہیں، اضطراب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سکون عطا فرما، ان کے تمام پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے اگر میاں بیوی کے اندر معاملے ہیں، کسی کی کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو یا رب کریم اس کی بیوی کو اچھا کر دے۔ جو ہماری بہنیں اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کو اچھا کر دے۔ جو غیر عورتوں کی طرف مائل ہیں، غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہیں اور ان کی ازواج پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ شوہر کو نیک، پرہیزگار، متقی اور اپنے بیوی بچوں کی طرف کامل توجہ کرنے والا بنا دے۔ اور جو بہنیں اس طرح کی کسی بے راہ روی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خوف دے اور آخرتی گرفت کا احساس عطا فرما اور اپنے شوہر سے دلی لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے، سب کو ختم فرما دے، پیار، محبت، الفت، اتحاد کا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ یہ اور خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ایسے حضرات کے جو ہماری اکیڈمی سے خاص طور پر تعاون کرتے ہیں، دین کے کام کے سلسلے میں تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کام کو آسان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، انہیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یا رب کریم، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم